یہ پہلے تو کنسیپٹ کلیئر کریں، خدا آیا نہیں ہے، خدا ہمیشہ سے ہے، ہم اسے میتھمیٹیکلی ثابت کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو یونیورسل ٹروتھ اسٹیبلش ہو چکے ہیں اس کو تو آپ کوئی دوبارہ سے چیلنج نہ کریں۔ یعنی یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ 2+2=4، ٹھیک ہے، اب اسے کوئی 5 یا 3 بنانے کی کوشش کرے تو ظلم پر مبنی کام کر رہا ہے۔ آپ دوبارہ سے ویل بھی انوینٹ کر لیں تب بھی یہ میتھمیٹیکل ایکویشن تو اپنی جگہ رہے گی۔ بالکل اس طریقے سے یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ کائنات پہلے نہیں تھی تو آئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ یہ نظریہ رہا ہے 17ویں اور 18ویں صدی میں کہ یہ سٹیڈی سٹیٹ کائنات ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی چل رہی ہے، لیکن یہ اب نظریہ اپنی موت مر گیا۔ ہم جس ایرا میں بیٹھے ہیں نا، یہ نظریہ ختم ہو چکا ہوا ہے، آج سے نہیں، بگ بینگ کے بعد سے ہی، جب وہ ہبل نے وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز دیکھی تھی 1920s میں، تو ہبل نے یہ دیکھا کہ کائنات میں جتنے بھی یہ اجرام فلکی ہیں، یعنی آسمان پہ جتنے آپ کو سیارے ستارے نظر آ رہے ہیں نا، ان میں ایک کامن چیز یہ ہے کہ سب ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں۔ اور اس کے لیے اس نے اسپیکٹرم جب ڈرا کیا، اسپیکٹرم جب گریجولی کسی چیز کا لائٹ کا اسپیکٹرم ریڈ کی طرف شفٹ ہو، اٹ مینز کہ وہ آپ سے دور جا رہی ہے۔ تو یہ چیز لاجیکل تھی کہ جب یہ دور جا رہی ہے تو اس کو ٹائم میں ریورس کیا جائے تو کسی ایک جگہ سے شروع ہی ہو۔ یعنی میں ہاتھ میں کچھ بالز پکڑوں اور انہیں یوں پھینکوں، سارے ایک دوسرے سے دور جائیں گے، اور یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ یہ دور اس لیے جا رہے ہیں کہ کہیں ایک جگہ سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے۔ اور رچرڈ ڈاکنز بھی کہتا ہے نا دا گاڈ ڈیلوژن میں، جب فریڈ ہائل کا جملہ اسے کوٹ کیا گیا نا، فریڈ ہائل ایک بہت بڑا سمجھے فلاسفر بھی تھا، سائنٹسٹ بھی تھا، اس نے کہا تھا کہ انسان کا بن جانا خود بخود یہ اسی طرح کا فینومینا ہے، یہ اس سے بڑھ کر کمپلیکس فینومینا ہے کہ کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ کوئی ہوائی جھکڑ ٹورنیڈو چلا اور اس نے کوڑے کباڑ کے ڈھیر سے مٹیریل اٹھایا اور ایک بوئنگ 747 تیار کر دیا۔ یہ دنیا کا کوئی پاگل بیوقوف آدمی بھی یہ بات نہیں مانے گا، اس کو چھوڑ دے، ایک بال پوائنٹ بننے کو کوئی نہیں مانے گا۔ تو اس نے کہا اس سے کمپلیکس چیز انسان ہے، اس کو تم یہ مانے ہوئے کہ خود بخود مان گئی ہے بغیر کسی برین کے۔ اچھا، تو اس کا جواب آپ کو پتا ہے رچرڈ ڈاکنز نے کیا دیا؟ اس نے ایک چیپٹر بنایا، اس کی ہیڈنگ رکھی دا الٹیمیٹ بوئنگ 747۔ اس نے کہا پھر سب سے بڑا بوئنگ 747 تو گاڈ ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ انسان اتنا کمپلیکس ہے کہ خود بن نہیں سکتا کسی کے بنائے بغیر، تو جو اس کو بنانے والا ہے وہ تو اس سے زیادہ کمپلیکس ہے، وہ تو الٹیمیٹ بوئنگ 747 ہے۔ اگر اتنا مشکل انسان ڈی این اے اسٹرکچر والا، یہ آپ کہتے ہو خود نہیں بنے گا، اس کو کوئی بنائے گا، تو جس نے اسے بنایا ہے وہ تو اس سے زیادہ کمپلیکس چیز ہے، تو اس کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے۔ تو ہم نے کیا کہا تھا؟ رکو ذرا، صبر کرو، فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم تمہاری بات کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، لیکن آگے چل، ہاں وہ جو کریٹر ہے جس نے ہمارے کریٹر کو بنایا ہوگا تو یقیناً وہ ہمارے کریٹر سے بھی زیادہ کمپلیکس کریٹر ہوگا، تو پھر اس کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے۔ اب تو قیامت تک لگا رہا ہے، یہ ایکویشن کہیں ختم نہیں ہوگی تا وقت کہ کوئی ایک کریٹر ایسا ہو جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ تو وہی تو ہے لم یلد ولم یولد، سورہ اخلاص میں ہی تو ڈیفینیشن ہے، لم یلد ولم یولد۔ سرکار یہ آپ کو میتھ سمجھا سکتی ہے، یہ آپ کو فزکس سمجھا سکتی ہے، یہ کتنی بڑی ڈیفینیشن ہے۔ ہم نے بچپن میں ایسے ہی یاد کر لیا کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا، نہ یہ تو ہم ایک اخلاقی سے ترجمہ کر رہے ہیں نا، تو ایکچوئل ترجمہ ہے کہ نہ وہ خود کسی سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی نکلا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اس لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمہارے پاس شیطان آتا ہے نا تو کہتا ہے پہاڑوں کو کس نے بنایا؟ تم کہتے ہو اللہ نے۔ پوچھتا ہے درختوں کو کس نے بنایا؟ کہتا ہے اللہ نے۔ تم کہتے ہو اس کو جواب کے طور پر، جب وہ سوال پوچھتا ہے پھر مختلف سوال کرتا ہے، تم اللہ کہتے ہو، اینڈ پہ وہ کہتا ہے اللہ کو کس نے بنایا؟ اب تم نے کہنا ہے پھر اس پہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ذرا نبی علیہ السلام تو اتنا ہی کہہ سکتے تھے نا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا امام بنایا, ٹھیک ہے. لیکن بعد میں جب یہ میتھمیٹیکل ایکویشنز, سائنٹیفک ڈسکوریز اور یہ یونیورسل ٹروتھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دریافت کروائے ہیں, تو اب ہم بڑی آسانی سے اس کو مزید ایکسپلین کر سکتے ہیں.